ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی بھی سنجیدہ اور عقل و خرد رکھنے والے فرد سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بار بار حالات کو رونا بھی اب ایک طرح سے مذاق معلوم ہوتا ہے۔ اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کو سدھارنے کے عوامل تلاش کیے جائے، ان پر غور و فکر کیا جائے اور بلا تاخیر عملی جامہ پہنایا جائے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ حالات کو سدھارنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو لوگ فکر کر رہے ہیں ان کی فکریں سنجیدہ کم اور خود کو ہیرو منوانے کی فکر زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت ملک میں سماجی، ملی اور سیاسی ہر سطح پر حالات کو سدھارنے کی فکر ہو رہی ہے، لیکن ان کی فکروں کو سنجیدہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوششیں متحد نہیں ہیں، بلکہ منتشر ہیں، اور جس طاقت سے مقابلہ آرائی ہے وہ طاقت متحد ہے، اور اسے قطعی دانشمندانہ اور سنجیدہ عمل نہیں کہا جا سکتا کہ متحدہ طاقت کا مقابلہ منتشر ہو کر کیا جائے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سیاسی محاذ پر جو کوشش کی جا رہی ہے وہ 3 خانوں میں منقسم ہے۔ ایک طرف بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے دارالحکومت دہلی کا دورہ کر کے اپوزیشن کی تمام پارٹیوں سے ملاقات کر کے انہیں 2024 میں متحد ہو کر بھاجپائی طاقت کا مقابلہ کرنے کی دعوت دی، تو دوسری طرف کانگریس بھارت جوڑو یاترا لے کر کنیا کماری سے کشمیر کے سفر پر نکل پڑی ہے، اور اس کا مقصد بھی ملک سے بی جے پی کے اقتدار کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ تو وہیں تیسری جانب دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بھارت کو نمبر 1 بنانے کی یاترا شروع کی ہے، اور کیجریوال کا مقصد بھی وہی ہے جو نتیش کمار اور کانگریس کا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح خانوں میں تقسیم ہو کر الگ الگ ناموں سے یہ پروگرام بنا کر ایک ایسی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کہ جو طاقت ہر حال میں متحد ہے، اس کی تمام اتحادی جماعتیں ایک مرکزی نقطے پر متحد ہے کہ اسے ہر حال میں کانگریس اور کانگریس جیسی سیکولر پارٹیوں کو اقتدار سے باہر رکھنا ہے، اور اس کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے کے لیے تیار ہے، اور وہ پارٹیاں اپنے ان ہتھ کنڈوں میں مکمل طور پر کامیاب ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے جس طرح 2024 مشن کے تحت اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش شروع کی، یقیناً وہ کوشش قابل تعریف ہے، لیکن چونکہ نتیش کمار اس سے قبل ہی بی جے پی کے اتحادی رہ چکے ہیں اور وہ ایک بار سیکولر پارٹیوں کو دھوکہ دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ سیاست ایک ایسا کوٹھا ہے جہاں وفاداریاں بدلنا کپڑے بدلنے سے بھی زیادہ آسان ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ مستقبل میں نتیش کمار کیا گل کھلائے اور ان کی کوششوں کے پیچھے ان کے مقاصد کیا ہے۔ جبکہ میڈیا کے بار بار پوچھے جانے پر بھی انہوں نے بڑی صفائی سے جواب دیا کہ چہرہ بعد میں طے کیا جائے گا، ان کا مقصد صرف اور صرف بی جے پی کو روکنا ہے، اور اس کے لیے وہ اپوزیشن کو متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کی یہ باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، اور فی الحال ان کی نیت پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس موقع پر سماجی کارکنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو متحد کرنے کی اس کوشش کو بارآور کرنے میں تعاون کرے۔ اسی طرح گرچہ کیجریوال اور کانگریس الگ الگ یاتراؤں پر ہے، لیکن ان کی یاتراؤں کو بامقصد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نظریاتی طور پر اختلاف کے باوجود کم از کم مشترکہ پروگرام کے تحت یہ تمام پارٹیاں 2024 میں ایک پلیٹ فارم پر آئے اور بڑی طاقت کا مقابلہ کر کے اسے اقتدار سے باہر رکھنے میں ایک دوسرے کے معاون بنے، ورنہ یاد رکھیں کہ اس وقت بی جے پی کی ایک ہی کوشش ہے کہ ملک سے اپوزیشن کا نام و نشان مٹ جائے، چھوٹی پارٹیوں کا وجود ختم ہو جائے، اور صرف بی جے پی ہی اس ملک میں ایک سنگل سیاسی پارٹی بن کر رہ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف ریاستوں میں غیر بی جے پی حکومت کو گرا کر، پارٹیوں کو توڑ کر ان کی طاقت کو کمزور کیا۔ جیسا کہ کیجریوال کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی نے 277 ایم ایل اے خریدے، اور مدھیہ پردیش، گوا، مہاراشٹر وغیرہ میں غیر بی جے پی حکومت کو ختم کر کے بی جے پی حکومت کی تشکیل کی، اور مہاراشٹر میں تو ایسا گھنونا کھیل کھیلا کہ شیو سینا جیسی مضبوط اور مستحکم پارٹی کو منتشر کر دیا۔ وہ تو بھلا ہو بہار والوں کا کہ بہار میں بی جے پی کو منہ کی کھانی پڑی۔ یاد رکھیں کہ اگر اپوزیشن مضبوط نہیں ہوئی
تو پھر جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک صحت مند جمہوریت کے لیے مضبوط اور طاقت اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سماجی کارکنان اور سول سوسائٹی بھی متحرک ہو اور سب مل کر اپوزیشن کو مضبوط کرنے کی حکمت عملی تیار کریں اور جمہوریت مخالف طاقتوں کو ملک کے اقتدار سے باہر کریں۔